بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ ہم غامدی صاحب سے ان کے مذہبی افکار پر جو 23 اعتراضات بالعموم پیش کیے جاتے ہیں انہیں زیر بحث لا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ 12ویں نشست ہے اور پردے کا موضوع زیر بحث ہے۔ امید کرتے ہیں یہ موضوع شاید اس نشست میں سمٹ جائے۔ خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب گزشتہ نشست میں سورہ نور پر آپ کا جو نقطہ نظر تھا، اس پر علماء کا جو استدلال تھا وہ آپ نے آپ کے سامنے رکھا۔ حفظ غض بصر پہ بھی ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھا، اور پھر حفظ فروج پہ بھی، اور پھر اس کے بعد زینت کہتے کسے ہیں اور الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے دونوں جانب کے استدلال کو واضح کیا تھا، اپنی رائے دی تھی اس پہ۔ سورہ نور کی ہدایات بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک آخری چیز جو اس ضمن میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں الا ما ظہر منہا کے بعد دو سوالات، دو مقدر ایسے لوگوں کے ذہن میں اشکال جو پیدا ہو سکتے تھے، ان پر بھی رائے دے دی ہے کہ اگر آپ نے زینت کی ہوئی ہے تو پھر آپ نے جو سینہ ہے اس کو کور کرنا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ۔ اس سے ہمارے جو علماء ہیں وہ دوپٹے کے لزوم کا ایک حکم برآمد کرتے ہیں۔ آپ نے سر کی اوڑھنی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا بہت تفصیل سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا استدلال کیا ہے، اس آیت میں دوپٹے کو لازم کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کی رائے لوں۔ میرے سامنے اس وقت تفہیم القرآن ہی ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ کی۔ وہ اس آیت کے وضاحت میں لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھی، جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا اور سینے کا بلائی حصہ صاف نمایاں ہوتا تھا۔ چھاتیوں پر قمیض کے سوا کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور پیچھے 2-3 چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں۔ تفسیر کشاف کا انہوں نے حوالہ دیا اور ابن کثیر کا بھی حوالہ دیا، یعنی اس حلیے کے مطابق۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر اور سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیا جائے۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعریف کرتے ہوئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس آیت کے بارے میں بتایا۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو یہ آیت سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔ تو یہ مولانا مودودی نے اس آیت سے خمار یعنی دوپٹے کے لزوم کی ایک دلیل دی ہے، اور انہوں نے یہاں پر پہلے تو روایت پیش نہیں کی تھی، یہاں ایک روایت پیش کی ہے۔ اس روایت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، تو اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رہا کرو۔ تو یہ سنتے ہی انصار کی عورتیں اپنے تہبند دونوں کناروں سے پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لیتی ہیں، اور یہ سندن صحیح روایت ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں خمار کے لزوم کو جو اس آیت سے برآمد کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ سینے کے زیورات ڈھانپ کر رکھے جائیں گے، گریبان پر دوپٹہ لیا جائے گا، یہ بات قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، یعنی جن زینتوں کو چھپانے کی ہدایت کی گئی ہے ان میں سینے کے زیورات شامل ہیں، لہٰذا تم اپنے دوپٹے ان پر آنچل کی طرح ڈال لو۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کرنا ہی تھا مسلمان خواتین، انہوں نے عمل کیا۔ جو پہلے اہتمام نہیں کرتی تھیں انہوں نے فوری طور پر اہتمام کا فیصلہ کیا۔ جہاں پہلے اہتمام موجود تھا ظاہر ہے کہ اسے جاری رکھا گیا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی چیز ہو رہی تھی تو عام روایت یا رواج کے طور پر ہو رہی تھی، اب وہ اللہ کا حکم بن گئی، اللہ کی ہدایت بن گئی، تو اس کے لیے اسی طرح کا امتثال امر ہونا چاہیے تھا۔ یہ انصار کی عورتوں نے بھی کیا ہوگا، دوسری خواتین نے بھی کیا ہوگا،
تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں نئی چیز کیا ہے جو بیان کی ہے؟ ساری عورتیں نکل کھڑی ہوئی تو اس کا مطلب سب نے اہتمام کیا نا، جنہوں نے زیور پہنا تھا نہیں پہنا تھا سب نے کیا. یعنی یہ اس کی کوئی باقاعدہ پہ خانہ شماری کی گئی ہے؟ یہ بلایا گیا ہے کنہوں نے زیورات پہنے تھے کنہوں نے نہیں پہنے؟ ایسی چیزیں علی سبیل التغلیب بیان ہوتی ہیں. یعنی جب بہت سی خواتین یہ اہتمام کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں، انہوں نے اپنے دوپٹے بنا لیے یا ان کے آنچل اپنے سینوں پر ڈال لیے یا اہتمام کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ سینے کے زیورات چھپا سکیں، تو اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے. کون سی نئی بات ہے اس کے اندر؟ یعنی میں بھی اگر آج یہ حکم سنوں گا تو عمل کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا نا ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو وہاں بھی عورتیں بڑی ہوں گی. اس سے نئی بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ سب کی سب خواتین نکل کھڑی ہوئیں، 2 نکل کھڑی ہوئیں، 10 نکل کھڑی ہوئیں، اس سے صورت واقعہ میں کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے چھپایا. اللہ نے ایک حکم دیا، ظاہر ہے کہ جس کے ہاں یہ اہتمام نہیں تھا، اور بظاہر جس طرح کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے خود بتایا ہے، بظاہر زیادہ یہ اہتمام نہیں تھا وہاں پہ، یعنی خواتین اپنا سینہ کھلا رکھتی تھیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سینہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اس وقت جب تک تم نے زیورات پہنے، سینہ کھلا رکھتی سے مراد ایک کپڑا ہوتا تھا اس کو مزید نہیں ڈھانپتی، یعنی قمیص پہنا ہوا ہے جس طرح کہ عام طور پر پہنتی ہیں، لیکن یہ کہ زیورات نظر آ رہے ہوتے تھے. زیر بحث کیا ہے کہ اگر تم نے زینت کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، براؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو سینے کو ڈھانپ کر رکھو. یعنی سینے کے زیورات چھپانے کے ہیں، یہ الا ما ظہر منہا میں شامل نہیں ہے. اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. تو جب یہ بات واضح ہو گئی اور مسلمان خواتین پر واضح ہو گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنا تھا. یہ اسی کی تفصیل ہے، اس میں کیا نئی چیز؟ اس میں ہم صرف ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا خمار، کہ بھائی اپنے جو دوپٹے ہیں اوڑھنیاں ہیں ان کو سینوں پر بھی ڈال دو، زینت کی بھی ہو، تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو آپ سے واضح ہے نا کہ بھئی دوپٹے موجود تھے، سروں پہ اوڑھ رہی تھی عورتیں، تو اب مزید حکم یہ دیا گیا ہے کہ سینوں پر بھی گرا دو. یعنی سروں پر تو اوڑھنا ہی ہے، تبھی تو وہ موجود ہے، تبھی تو دوپٹے کا لفظ استعمال کیا گیا. اور آگے اتنی بات ہی کہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے کہی ہے کہ دوپٹے موجود ہیں. یعنی جو چیز لباس کا حصہ ہے اسی کو بنیاد بنا کر حکم دیا جائے. دوپٹے سروں پہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جہاں بھی تھے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کیا فرمائی؟ جو ہدایت فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ سینے کے زیورات کو چھپا کر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے منہ میں ہم اپنی بات تو نہیں ڈال سکتے نا. جب کوئی ہدایت کی جائے گی تو ایسے ہی کی جائے گی. آپ اگر قمیص پہنتے ہیں اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہ پھل ذرا آپ اپنی جھولی میں ڈال کے لے آئیے، تو آپ کہیں گے اس میں جھولی کا ہونا تو اب حکم کا لازمی حصہ بن گیا. یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر کی اوڑھنی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے. میں اپنا نقطہ نظر آپ کو پڑھ کر سنا چکا. میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس طرح کی استدلالات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ کی کتاب بالکل واضح ہے، اس کے احکام بالکل واضح ہیں. آپ ذرا ایک نگاہ تدبر کے ساتھ ڈال کر دیکھیے کہ جو گفتگو ہم نے اس سے پیچھے کی ہے، نہ سورہ احزاب میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی ابہام رہ گیا ہو، نہ سورہ نور میں کوئی ایسی بات ہے. بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کیا چاہتے ہیں، خواتین سے کیا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مرد و زن کے اختلاط کے ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں، اور یہ آداب ایسے فطری ہیں کہ ان کے ساتھ تہذیب، شائستگی یہ تو ایک مسلمان معاشرت پہ نمایاں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگتی، ان کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، ان کو کسی بیجا قسم کی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا. تہذیب اور شائستگی سکھائی جاتی ہے، اور اس کے تمام پہلو واضح ہو گئے. یعنی یہ کہ غض بصر سے کیسے کام لینا ہے، حفظ فروج کے لازمی نتائج کیا ہیں، اور اسی طرح زینتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا ہدایت فرما رہے ہیں، ان کو سامنے رکھیے. ان روایتوں میں کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ہے، کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہے. اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو بالکل ٹھیک اس مدعا کو بیان کر رہی ہیں جو مدعا اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا، مولانا نے ایک اور بات بھی یہاں پر لکھی جی کہ مسجد نبوی میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی خاتون آ جائے اور اس کے سر پر، یعنی جو صورتحال مسجد نبوی کی نظر آتی ہے تو مسجد کے اندر ایک غیر معمولی اہتمام، زینت ہو یا زینت نہ ہو، وہاں دوپٹہ اوڑھنے کا اس کا مقصد یا اس کا مطلوب مذہب میں کچھ اور ہے زینت کے علاوہ؟ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسجد نبوی کے بارے میں یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ جو مسلمان خواتین کے عام لباس تھے وہاں انہی کو پہن کر وہ آتی تھیں. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ خواتین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب وہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے سر کی اوڑھنی بھی
اپنے اوپر رکھیں۔ جی، مولانا لکھتے ہیں کہ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ یعنی یہاں پر صبح ظاہری بات ہے نماز کے وقت کوئی آئے گا تو اس وقت تو زیور نہیں پہنے گا، لیکن دوپٹے سب نے پہنے ہوئے تھے۔ دیکھیے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے زیورات ہوتے ہیں نا، جو عام طور پر گلے میں ہوتے ہیں، وہ خواتین پہنتی ہیں۔ عربوں کے ہاں تو اس کا بہت رواج تھا۔ اس طرح کی جو اجمالی باتیں ہیں ان سے آپ کیا تصویر بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تصویر قرآن مجید نے پوری بنا دی ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پیش نظر کیا ہے۔ یعنی اب ان روایتوں کی بنیاد پر قرآن مجید کے حکم میں کوئی اضافہ کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، اس میں ترمیم کر دینی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن مجید میں دیے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے خواتین نے یہ اہتمام کیا۔ کیا بیان فرما رہے ہو؟ یہ آیات اتری تو انہوں نے عمل کیا یا کوئی خصوصی احکام دیے گئے تھے؟ جب یہ آیات اتری تو پھر آیات کو پہلے سمجھا جائے گا۔ جی ہاں، جی ہاں، اس میں کیا ہدایت کی گئی ہے، کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ جو ہدایت کی گئی ہے، جو رہنمائی، آپ یہ ترتیب الٹ رہے ہیں، اور یہ ہمارے پورے مذہبی علم کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ انصار کی خواتین نکلی، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نے پوری طرح واضح طور پہ سمجھ لیا، تو اسی پر عمل کرنے کے لیے نکلی ہوں گی۔ بیان کرنے والے دو خواتین نے اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو اسی طرح بیان کر دیں گے۔ جو آدمی تاریخی روایات سے واقف ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے دو تین چیزیں صادر ہوئیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ راوی حضرات یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو صحیح اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کر دے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلے کیا فریم فراہم کیا گیا ہے، وہ کیا فور کارنرز ہیں جو متعین کر دیے گئے ہیں، بس ان کے اندر رہ کر تمام روایات کو دیکھا جائے گا۔ میرے نزدیک اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ ٹھیک ہم صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم صاحب ہم نے جتنے بھی آپ نے سورہ نور کے احکام بیان کیے تھے اس میں یہ کہیں پر اللہ کی طرف سے زیر بحث نہیں آیا تھا کہ کہاں پر خواتین نے کن سے نہیں ملنا، یعنی کوئی انڈیویجول شخصیات زیر بحث نہیں آئی تھی۔ ہمارے علماء مختلف روایتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے خلوت کے اندر ملنے سے منع فرما دیا۔ قرآن میں اصلاً وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں۔ میں وہ روایتیں رکھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورہ نور کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن کی تھی اس میں یہ تصور جو حدیث میں زیر بحث ہے وہاں کیسے یہ منطبق ہوتے ہیں۔ یہ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا خاوند کے عزیز و اقارب کے بارے میں تو بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے عزیز و اقارب تو موت ہے۔ صحیح مسلم رقم 4934۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کوئی بھی عورت کسی مرد سے محرم کی موجودگی کے بغیر خلوت نہ کرے۔ اور ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ دیور تو موت ہے۔ تو اس سلسلے کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ روایتیں سورہ نور کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن بیان کی ان میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ بالکل اسی جگہ جہاں آپ نے حفظ فروج پر بحث کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی وہ ہدایت یہ تھی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ میل ملاقات کے عمومی مواقع پر ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ تلقین کی جائے کہ خواتین کے ساتھ الگ سے خلوت میں بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہے، ہر آدمی کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے روک دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں اس کی نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے اس سے روکا ہے، اگر آپ اس راستے پر جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ اس کو اصول کے طور پر سمجھ لیجئے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوتا ہے انہی سے متعلق سد ذریعہ کی ہدایات کیے جاتی ہیں۔ سد ذریعہ کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس طرف راستہ جاتا ہو تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ عورتیں محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی، ظاہر ہے اسی پہلو کو ملحوظ رکھ کے کیا۔ یعنی اگر وہ جائیں گی، راستوں میں قیام کریں گی، قافلے پڑاؤ ڈالیں گے، رات کو لوگ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی پر کوئی تہمت لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی خرابی کا اس میں اندیشہ ہو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے بزرگ نصیحت کیا کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی۔ ان میں پردہ تو زیر بحث نہیں ہے، خلوت میں بیٹھنا زیر بحث ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خلوت میں بیٹھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تاکہ بدکاری کا، زنا کا راستہ نہ کھلے اور خلوت میں بیٹھے ہوئے کسی خاتون کو دیکھ کر اس پر کوئی تہمت لگانے کی جسارت نہ کرے۔ تو اس میں جب آپ ایک خاندانی ماحول میں رہتے ہیں
آپ کی شادی ہوئی ہے، بیاہ ہوا ہے، ایک خاتون کی حیثیت سے آپ اپنے سسرال میں ہیں، تو وہاں سسرال کے رشتہ دار زیر بحث آئیں گے نا. جی. آپ کے خسر ہیں، آپ کے دیور ہیں، آپ کے جیٹھ ہیں. یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بسا اوقات ایک حویلی میں، ایک گھر میں، ایک مکان میں رہنا ہوتا ہے. اس میں حضور نے کہا کہ خلوت سے اجتناب کیا جائے. تو سد ذریعہ کی جتنی ہدایات ہوتی ہیں یہ اصل میں حکم کے اندر مضمر ہوتی ہیں. جب یہ کہا جائے گا کہ جوا نہیں کھیلنا، تو کوئی آدمی اگر جوئے بازوں کے ساتھ بیٹھے گا جا کے، تو ہر شریف آدمی اس کو ہدایت کرے گا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے نتیجے میں وہ برائی تمہارے اندر بھی سرایت کر جائے گی. ٹھیک. اس میں کیا چیز ہے کہ جو نہیں ہو گئی؟ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے، ہر ایک کو یہی ہدایت کی جائے گی. مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے، اس میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو جائے. تو آدمی کو خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے اقدامات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یا تو وہ کسی برائی میں پڑے گا، یا برائی میں نہیں پڑا تو کسی تہمت میں مبتلا ہو جائے گا. کیا ہوا تھا اس وقت؟ یعنی سیدہ عائشہ اکیلی ہی رہ گئی تھی نا، قافلے میں تو پہلے بھی سفر کر رہی تھی. جی. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، نہیں. قافلے میں سفر کر رہی تھی نا، کیونکہ قافلے میں 10 لوگ تھے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں تو کسی تہمت کا سوال نہیں تھا. وہ پیچھے رہ گئیں. اب ایک شخص جو قافلے کے معاملات دیکھنے کے لیے پیچھے رکھا گیا تھا، وہ جب سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو کیا ہوا اس موقع کے اوپر؟ خلوت ہو گئی نا. جی. یعنی اکیلے میں ملاقات کو لوگوں نے دیکھ لیا یا جان لیا، تو اس کے بعد تہمت لگانا بہت آسان ہو گیا. تو یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہوتی ہیں، اس میں کوئی قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. یہ آپ بھی یہی کریں گے، میں بھی یہی کروں گا. سد ذریعہ کی چیزیں ہر حکم میں مضمر ہوتی ہیں. چند چیزیں سمجھ لیجیے جی، اور وہ بڑی اصولی باتیں ہیں. جب بھی کوئی قانون بنایا جائے، کوئی ہدایت کی جائے، تو اس کے اندر جو عقلی مستثنیات ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں. ان کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ حکم میں کوئی نئی چیز داخل کر رہے ہیں. میں نے اس کی کئی بار مثال دی ہے کہ میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ کل سب لوگ حاضر ہوں گے، 8 بجے آئیں گے، اور جو نہیں آئے گا اسے 20 روپے جرمانہ کیا جائے گا. اس میں یہ پہلے دن سے جب میں نے یہ الفاظ بولے ہیں اس وقت سے یہ استثناء موجود ہے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار پڑ گیا، اگر کسی طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اسے اٹھا کے اسپتال پہنچا دیا گیا، پھر اس کو بھی کیا 20 روپے جرمانہ ہوگا؟ نہیں. تو یہ عقلی مستثنیات ہوتے ہیں. یعنی جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی ہدایت کرتے ہیں، تو وہ مستثنا چیزیں جو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے وہ کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جب کسی چیز سے بچنے کے لیے کہا جائے تو سد ذریعہ آپ اس سے متعلق ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے، اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ٹریفک کے قوانین بنائے گئے. یہ شریعت میں لکھے ہوئے تھے؟ قرآن مجید میں تھے؟ تورات و انجیل میں تھے؟ کسی حدیث میں بیان ہوئے تھے؟ یہ سد ذریعہ کے قوانین ہیں. آپ ان کی پابندی کرتے ہیں نا، یہ ریاست کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، ان پر جرمانے بھی ہوتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ چونکہ انسانی جان کو نئی ٹریفک سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ ایک لین کی پابندی کریں گے، آپ مڑتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، آپ ان اشاروں کو اپنے سامنے رکھیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سد ذریعہ. یہی معاملہ دین میں بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جوئے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا. اب شراب سے روک دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک ممنوع چیز ہے. جی. ہمارا کوئی بچہ، کوئی عزیز ان لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا ہے، شراب خانے چلا گیا، یا شراب خانے چلا گیا ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھنے لگ گیا ہے، یا ہمیں پتہ چلتا ہے سگریٹ نہیں پیتا وہ، لیکن اس کے دوستوں میں بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ بیٹے وہاں بیٹھنے سے اجتناب کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو ممنوع قرار دے دیا تو یہ چیز گویا اس ہدایت کا لازمی حصہ بن گئی کہ اب اس کے قریب جانے سے بھی روکا جائے گا. روکا جائے گا، کہیں وہ روکنا لازم ہوگا، کہیں اس میں سختی ہوگی، کہیں وہ محض ہدایت ہوگی، کہیں وہ ترغیب ہوگی. ہمارے ہاں تمام چیزوں کو ایک ہی چیز میں رکھ کے بیان کر دیا جاتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں دیکھیے کیا ہوا ہے. آپ نے اپنے طور پر کوئی ہدایت نہیں کی، لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے، ان کے بارے میں ایک بزرگ کی حیثیت سے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے بڑی اعلیٰ ہدایات کی ہیں. یعنی یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر زیوروں کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی،
اگر جیٹھوں کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی، اگر سسرالی اعزہ کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی تو دونوں اندیشے موجود ہیں، یعنی خاتون اور مرد وہ کسی برائی میں پڑ جائیں یا کم سے کم تہمت کا ہدف تو لازماً بن جائے گی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بڑی حکیمانہ بات ہے، اس میں کیا نئی بات ہو گئی؟ امام صاحب یہ فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یہ تو بڑی سخت بات ہے نا، یعنی یہاں کوئی پریکاشنری میجر کے طور پہ باقی روایتوں میں ہے کہ بھئی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت بات کیوں فرمائے؟ دوسرا یہ کہ جو رشتوں کی پاکیزگی ہے، مثلا ایک دیور اس کو سنتا ہے، وہ کہے یار مجھے تو بھابھی کے بارے میں اتنا مطلب تصور نہیں بھی تھا تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، تو اتنی سخت بات کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ بات نہ کریں، کھانا نہ کھائیں بیٹھ کے، یہ تو نہیں کہا گیا خلوت نہ کریں۔ تمام غیر محرم اعزہ، تمام اجنبیوں کے معاملے میں یہی ہدایت کرنی چاہیے۔ آپ کی بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، خواتین اسپتالوں میں کام کرتی ہیں، سب کو یہی کہا جائے گا کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کی حفاظت کے لیے خلوت میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ یہ ہدایت تو آج بھی کی جائے گی، یعنی وہاں دیور کے لیے کی گئی ہے اس لیے کہ خاندانی معاشرت ہے جی۔ آج شاید کھیتوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت کی جائے، شاید اسپتالوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت کی جائے، رات کے وقت کی بعض اوقات ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رہنا پڑتا ہے، تو اس میں توجہ یہی دلائی جائے گی کہ اگر آپ خلوت کو روا رکھیں گے تو یہ تو موت ہے، یعنی اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یا کسی برائی میں پڑ جائیں گے اور یا برائی کی تہمت لے کے واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک، ہم سب لوگوں نے اس کا یہ بھی اہتمام آج کل کیا ہوا ہے، اور جس سے حکم کی منشا پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یا تو کوئی کیمرہ لگا دیا ہے جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، یا کسی ایسے مقام پر ہیں اگرچہ خلوت ہے لیکن لوگ چاہیں تو آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی تعدی یا کوئی غلط کام ہو، تب بھی حکم کی منشا پہ عمل ہو جائے۔ ظاہر اصل مقصود یہی ہے نا، یعنی پیش نظر مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ احساس کیا کرے گا؟ یہ دوسروں کی تہمت سے آپ کو بچائے گا۔ آپ کے اندر اگر کوئی برا میلان پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک رکاوٹ بن جائے گا۔ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈال دے اور اس کے بعد یہ کہ اب میں بچ کے دکھاؤں گا، نہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں عاجز بندوں کی طرح رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو خواہ خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر عرض کر دوں کہ ایسی تمام چیزیں، خواہ وہ مستثنیات کی نوعیت کی ہوں، خواہ وہ سد ذریعہ کی نوعیت کی ہوں، یہ کیا حکم کا منشا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ تم نے اس اصل چیز سے بچنا ہے۔ تو اصل چیز میں پڑنے سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہدایات اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا ہوں گی؟ کہیں یہ محض ترغیب ہوگی، کہیں محض نصیحت ہوگی، کہیں محض ہدایت ہوگی، اور کہیں ایسی چیز بھی ہوگی کہ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اس میں تو اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرو گے۔ صحیح۔ یہ تو آپ بھی بولتے ہیں، موت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہلاکت ہے، اس میں اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال لو گے، یعنی روحانی بڑا ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ بات بالکل واضح بات ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم جب ایک مختصر سا ایک اصولی سوال ذہن میں یہاں پر آ رہا تھا، وہ یہ کہ جس وقت میں نے آپ کے سامنے استدلال رکھا تھا کہ علماء اگر یہ کہیں کہ چہرے کو دیکھ کر، عورتوں کے میک اپ اور ان چیزوں کو دیکھ کے فتنہ پھیلتا ہے، مرد دیکھتے ہیں ملان ہوتا ہے، تو ہم فتنے کے سد باب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چہروں کو ڈھانپ لیجیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ احکام تو آلریڈی سد ذریعہ کے ہیں، پریکاشنری میجر ہیں، تو شریعت سازی ہو جائے گی۔ آپ تو اب اللہ نے جب یہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں اور آلریڈی سورہ نور کے احکام سد ذریعہ کہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نئی بات کی تو پھر یہ اضافہ نہیں ہوا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام سے متعلق کوئی بات نہیں کی، نہیں، یعنی یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ وہاں خلوت میں بیٹھنا زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں اصل میں میل جول کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو اصل میں ہر عاقل آدمی سمجھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے، یا بدکاری ایک بڑا جرم ہے، یا اس کی یہ سزا ہے، یا قیامت میں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ بہت سی سد ذریعہ کی چیزوں کو خود بھی اپنے اوپر لاگو کر لیں گے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کسی معاشرے میں بدکاری کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے، آپ کسی خاتون کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ پڑے تو آپ کی بدنامی کا موضوع بن جائے، تو اس سے عقلی طور پر سد ذریعہ خود وجود میں آ جائے گا۔ ایسی بات حضور بھی کہیں گے، ایسی بات علماء بھی کہیں، کس نے روکا ہے ان کو؟ ٹھیک، لیکن وہ یہی بتا کر کہیں گے کہ اصل حکم تو یہ تھا، اور یہ اس میں سے ایک ایسی بات کو اسی جگہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ اس کے بعد اب حرام کے الفاظ ہی بولیں، ممنوع کے الفاظ ہی بولیں۔ یہ الفاظ بعض اوقات صرف کسی چیز کی شناخت پہ توجہ دلانے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ بھائی بچنے کی کوشش کرو، دیکھو سگریٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو،
تو اب یہ جو سگریٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو، کیا اس کا حکم اور سگریٹ نہ پیو، شراب پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو اور شراب نہ پیو، آپ اس کو یکساں کر دیں گے؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی شراب پینے والوں کے پاس بیٹھا ہے جا کے، تو کیا اگر شراب پر آپ نے کوئی قانون بنایا ہوا ہے سزا دینے کا تو اس کو بھی دے دیں گے؟ سد ذریعہ کی چیزیں دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی ہدایت اور نصیحت کے باب کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آخرت کے پہلو سے بھی ہدایت اور نصیحت کے باب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبی کے ساتھ واضح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو نگاہیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو اگر تو معاملہ وہاں پہنچ گیا تو پھر ادھر بھی ماخوذ ہو جاؤ گے جو کچھ پیچھے کر چکے ہو، اور اگر وہاں بچ گئے تو اللہ اس سے بھی درگزر کرے گا۔ یہ بات جو حضور نے فرمائی اس عمومی اصول پر فرمائی جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ تھے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ اور فواحش سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا، بلکہ وہ ان سے جھاڑ دے گا، وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور توجہ دلانے کا یہ عمل اللہ کا پیغمبر بھی کرتا ہے، یہ فقہاء و علماء بھی کرتے ہیں، یہ خاندان کے بزرگ بھی کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام کی ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے تو یہ اسی دائرے کے اندر چیزیں ہوں گی۔ سمجھے بدکاری سے روکنے کے لیے میل جول کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، وہ چیزیں جو عقلی طور پر ہر آدمی کو بدکاری سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا وہ آدمی خود بھی خیال رکھے گا، کوئی توجہ بھی دلا دے۔ ٹھیک، آج کل لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں جو کہ اس سے متعلق ہے، تو آپ کی اطلاع کی رائے بھی میں اس پہ لے ہی لیتا ہوں۔ لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگ ٹورزم کرنے جاتے ہیں تو مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کیبن ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے، اور خاتون آپ کے جسم پہ مساج کر، تو اس ہدایت کی روشنی میں آپ کی اطلاع کی رائے کیا ہوگی اس کے بارے میں؟ نہیں، ہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیسے گوارا کی جا سکتی ہیں، یعنی ایک مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو؟ عورتوں اور مردوں کا اس طرح کا اختلاط جس میں وہ جسم کو چھو رہی ہیں یا وہ آپ کے جسم کے اوپر مساج کر رہی ہیں، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی ان کے بارے میں تو سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں بدکاری کے بارے میں یا خواتین اور مردوں کے درمیان معاملات کو جس جگہ پر روک دیا ہے، وہ تو یہ فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، اس کے تو بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے کہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مساج کے بارے میں ہدایات کسی حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ یہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر میں نے عرض کیا ہے کہ ہر عاقل آدمی یہی کہے گا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں استثناءات آپ سے آپ پیدا ہوں گے کہ وہ بوڑھی عورت فزیوتھیراپی کرانا چاہتی ہے تو وہ حالات کی رعایت سے وہ نوعیت بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی مساج میں فزیوتھیراپی کی بعض صورتوں میں کچھ چیزیں بالکل علاج کی نوعیت کی ہوتی ہیں، قاعدے ضابطے سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں وہ استثناء اسی طرح موجود ہوگا۔ تو ایسے تمام امور کو انسان خود بھی سمجھتا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو مجھے بدکاری کی طرف لے جائیں گی، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو فی الواقع علاج کی نوعیت کی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کا معائنہ بھی کرتا ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، بعض موقعوں کے اوپر تصویریں تک لی جاتی ہیں جدید علاج میں، سرجری کے مواقع آتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اس کے۔ تو معاملے کی نوعیت میں فرق ہے نا، اور یہ فرق آپ کریں گے، اس کے لیے کسی فقیہ کو باہر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ بدکاری سے بچیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں، اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم نے بات کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ 3 بڑے گناہ ہیں، ان پر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو الگ سے کر لے۔ یعنی شرک، اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ادنا درجے میں بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ اس میں تو شرک ہے تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے لذت گناہ ہے نا، کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ہٹ جائیے اس بات سے۔ یہی معاملہ قتل کا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ایسے اشتعال میں آنے سے بچائیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اس آدمی کو ماروں یا اس کو پیٹ ڈالوں یا پھر یہ کہ اس کی جان ہی لے لوں یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچاؤں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا ہی معاملہ زنا کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تو اب ہم اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بچائیں گے، اور دونوں چیزوں سے بچائیں گے۔ اس سے پیچھے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ نور میں 2 چیزیں زیر بحث آئی ہیں، یعنی ہمیں اپنے آپ کو تہمت سے بچانا ہے، ہمیں اس بدکاری سے بچانا ہے۔ وہ بنیادی بات ہے۔
بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور جہاں پر استثناء پیدا ہوتا ہے اس استثناء کو بھی ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ استثناء ہے یا ہم کوئی چور دروازہ کھول رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں باہر بیٹھ کر قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فیصلہ میں کروں گا، آپ کریں گے کہ یہ فلاں نوعیت کا مساج جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس کا ماحول ایسا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اور فلاں نوعیت کا مساج ایسا ہے کہ جس میں میں اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں اور میں اپنی سیرت اور کردار کو بھی لوگوں کے لیے موضوع تہمت بنا رہا ہوں. یہ چیزیں انسان خود سمجھتا ہے. اچھا، کسی آدمی کے ہاں فرض کیجیے اس کا شعور نہیں ہے، آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں دلا دیجیے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں دلا دیں گے. اس کے لیے کیا ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے؟ اصل بات کو سمجھ لیجئے کہ بدکاری ممنوع ہے، ایک بڑا جرم ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. لیکن اچھا ہم سے جو آخری بات آپ نے فرمائی، ریاست اگر مثلا مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مساج کے جو سینٹرز ہیں وہ اصل میں کعبہ گری کے اڈوں کو ایک کور فراہم کیا گیا، اور ہمارا عمومی رجحان بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ عام طور پہ ایک کور سا فراہم کیا جاتا ہے کہ مساج سینٹرز بھی ہوتے ہیں اوریجنل، لیکن یہ کہ ان کے انڈر کور میں یہ کام، تو پھر سد ذریعہ کے اصول پہ کہ معاشرے میں سوسائٹی میں بدکاری نہ پھیلے، آپ جس طرح کوئی پروسٹیٹیوشن سینٹر کو بند کرتے ہیں تو پھر مساج سینٹر پہ پابندی لگ سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ شراب بنانے کا مواد تیار ہو رہا ہے تو اس کو بھی تو روکا جائے گا. مسلمان اگر بنا رہے ہیں، پہلے اس بنیادی اصول کو سمجھ لیں کہ حکومت کب مداخلت کرتی ہے. جی وہ تو حکومت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب حق تلفی کا کوئی معاملہ ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ ہو. اب یہ زنا یا بدکاری ہمارے دین میں شدید حق تلفی قرار دے دی گئی سوسائٹی کے لیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بنائی ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، اس کا ادارہ اس کے نتیجے میں خطرے میں آ جاتا ہے، جس کو آپ خاندان کا ادارہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ محض گناہ نہیں رہا، اس کو جرم بنا دیا گیا. جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو ریاست کی جورسڈکشن میں آ جاتی ہے. اس جرم کو روکنا، اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنا. اگر کوئی اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر نیچے کچھ اور کر رہا ہے اس کو بے نقاب کرنا، یہ ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں بھی ریاستی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کچھ جو صرف نظر کیا جاتا ہے، کچھ کو تبلیغ تلقین کا موضوع بنایا جاتا ہے، کچھ کے لیے تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا کہ اصلاح کے لیے 2 ادارے بنائے گئے. یعنی ایک ادارہ وہ ہے جس کو آپ پولیس کا محکمہ کہتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت جب آپ کو قانون کی طاقت استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ ادارہ کام کرتا ہے. اور آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا، حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر جو نصیحت تلقین کرنی ہے کریں. تو ہر جگہ آپ لٹ لے کے نہیں جاتے. کسی چیز کو آپ تبلیغ اور تعلیم کا موضوع بناتے ہیں، کسی چیز کو آپ قانون کا موضوع بناتے ہیں. یہ حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. البتہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون کا موضوع بنا کے کوئی چیز طے کر دی ہے، جیسے بدکاری کی سزا مقرر کر دی، تو وہ ہم پابند ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ارتکاب کرتا ہے اور وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہتا اور تمام قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ سزا اس کو دیں. ٹھیک. ہم سب اگلے نقطے پر آنے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہدایت اور تلقین، یہ جو ہدایت تھی جو علماء بیان کرتے ہیں، اس کو تو آپ نے پوری طرح سے نہ صرف یہ تسلیم کیا بلکہ اس کی بنیاد پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی فقیہ کوئی عالم مزید باتیں بھی کہہ سکتا ہے. اگلی ہدایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں. بلکہ حالیہ دنوں میں بڑی شدید ایک ڈیبیٹ بھی اٹھی، آپ کی ایک رائے پہ بحث بھی ہوئی کہ عورت سے کیا مصافحہ کیا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ میں وہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن اس موقع پہ مجھے یہ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ ریاست اور زنا اور یہ حساسیت اور مذہبی احکام کا جو مقصد ہے وہ زیر بحث آیا حفظ فروج کے ضمن میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم مسلمانوں ہی کیوں پیدا ہوتی ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی چھپا دو وہ بھی چھپا دو، مغرب میں خواتین پھر رہی ہوتی ہیں بکنی پہن کے بھی اور ہلکے پھلکے سے کپڑے پہن کے، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ پاکستان میں تو آپ مطلب یہ تو کرنے کے بعد برقعے بھی پہنا دیں تب بھی وہ تاڑے ہوتے ہیں. تو مسئلہ تو پھر مرد کی آنکھ میں ہوا نا، تو مغربی ماڈل کو کیوں نہ فالو کیا جائے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا ماڈل کیا ہے. جی، یعنی ایک ہے مغربی ماڈل، ایک ہے مشرقی ماڈل. تو وہ مغربی اور مشرقی ماڈل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. اسلام کا ماڈل ہم نے اچھی طرح موضوع بحث بنا کر سمجھ لیا. جی، اب اسلام کے اس ماڈل میں کس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ بدکاری کی ہم اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی بدکاری کی اجازت نہ صرف یہ کہ مذہبی لحاظ سے نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے.
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے ریاستی نظام میں بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ صرف گناہ نہیں جرم بھی بن گیا ہے۔ یہ بنیادی بات واضح ہے جی۔ تو جو فضا آپ مغرب میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاری کے معاملے میں یہ رویہ ترک کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی وہ آدمی کیوں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا جس کو اسی رات اسی طرح کی یا اس سے بھی بہتر کو میسر آ جائے گی؟ انسانی نفسیات اصل میں جس وقت آپ کوئی پابندی لگاتے ہیں اس وقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تہذیب کی جائے، اس کی ثقافت کو بہتر بنایا جائے، اس کے انداز کو بہتر بنایا جائے۔ تو مغربی ماڈل کے لیے وہ بنیادی ضرورت ہے، اور مشرقی ماڈل میں ہم نے اپنے تشددات داخل کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ماڈل پر رہیں، اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ صورت بھی تو نہیں پیدا ہوگی، لیکن کچھ چیزوں کا لحاظ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں خود بھی کرنا ہوگا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ریاست بھی کوئی اقدام کرے گی، لیکن ریاست اسی وقت کرے گی جب کہ وہ چیز یا حق تلفی کا ذریعہ بن رہی ہو یا وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بن رہی ہو۔ قانون اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ قانون کا کام گناہوں کو روکنا نہیں ہے، جرائم کو روکنا۔ جی جی۔ اچھا غام صاحب، آپ نے چونکہ بات کی یہاں، تو مجھے یاد آیا کہ آپ کا ایک مضمون بھی ہے اسی حوالے، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ مشرقی تہذیب اور جو مذہب تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں فرق کیا ہے، تو حفظ فروج، حفظ مراتب اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی، میری کتاب مقامات میں وہ مضمون ہے، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ یعنی میں نے یہ بتایا کہ اسلامی تہذیب کی اساسات 3 ہیں۔ 3 باتیں ہمارے دین نے کہیں۔ ایک یہ کہ فروج کو محفوظ ہونا چاہیے، شرمگاہوں کو محفوظ ہونا چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، سوسائٹی کے نظم میں بدکاری کے راستے بند کیے جائیں گے، یہ ایک بنیادی بات۔ حفظ مراتب، یعنی سارے انسان خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن باپ اور بیٹے میں فرق ہے، ماں اور بیٹی میں فرق ہے، ماں اور بیٹے میں فرق ہے، استاد اور شاگرد میں فرق ہے، یعنی یہ فرق کے مراتب ملحوظ رکھا جائے گا، اور اس میں کچھ آداب ہوں گے، کچھ احترام کے تقاضے ہوں گے، کچھ چیزوں میں آپ اپنی آزادی نہیں برت سکیں گے۔ اور اسی طرح کا معاملہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے، یعنی آپ سوسائٹی کے برے بھلے سے اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس روایت کو زندہ رکھیں گے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائیوں سے روکا جائے، یعنی جرم ہونے سے پہلے روکا جائے۔ جرم ہونے سے پہلے روکا جائے، سارے ہی معاشرے روکتے ہیں۔ یعنی آپ کے خیال کے مطابق امریکہ میں، برطانیہ میں لوگوں کو ملاوٹ سے نہیں روکا جاتا، چور بازاری سے نہیں روکا جاتا، ٹیکس چھپانے سے نہیں روکا جاتا۔ یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس چیز کو جرم سمجھتے ہیں، تو روکیں گے نا اس بات کو۔ اس کے لیے سد ذریعہ کے قوانین بھی بنائے جاتے ہیں، میں نے ابھی ٹریفک کی مثال دی۔ تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے، لیکن اتنی بات ملحوظ رہے کہ اس سے جو تہذیب وجود میں آئے گی وہ ہماری تہذیب ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو آپ اٹھا دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ کے اوپر تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مغربی معاشرے نے سب سے پہلے بدکاری کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بدلا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گئی ہے، اس کے بارے میں وہ حساسیت نہیں رہی۔ ٹھیک، حد یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے بارے میں بھی نہیں رہی۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا تو کیا بڑا جرم کر لیا ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے اس بنیادی مقدمے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کچھ آداب بتائیں گے، کچھ پابندیاں لگائیں گے، کچھ چیزوں کی نصیحت کریں گے، اور اس سے وہ صورت نہیں بنے گی جو مغرب میں بنتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں بنے گی جو ہم نے مشرق میں اس وقت بنا رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک نہایت ہی معتدل معاشرہ وجود میں آئے گا، جس میں نہ وہ صورتیں ہوں گی جو ہم نے بنا کے رکھ دی ہوئی ہیں، اور نہ وہ صورتیں ہوں گی کہ جو مغرب میں پیدا کر دی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، ایک سوال بڑا اہم معاشرتی سوال ہے اور اس پورے تصور سے ریلیٹڈ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی اس ہدایت کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ خلوت میں ملنے سے پرہیز کیا جائے غیر محرم لوگوں سے۔ ہمارے ہاں، اور اس میں کوئی مشرق مغرب کا استثناء نہیں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک تعلق لوگ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ ایپس بھی بن چکی ہیں، مثلا ڈیٹنگ ایپس ہیں، ہر ایک کے پاس وہ ایپ ہوتی ہے، اس میں وہ میچ ڈھونڈتا ہے، لڑکی سے ملتا ہے، خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر یہ جو آپ نے تصور پیش کیا، پھر مذہب کی نگاہ میں تو پھر ڈیٹنگ اور لڑکی سے ملنا یا اس کے خیالات کو جاننا یا گرل فرینڈ بنانا، دوستی کرنا، اس کا تو پھر کوئی تصور موجود نہیں رہا۔ تو یہ تو بنیاد سے ختم ہو گیا جب آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک ہی تعلق جائز ہے، اور وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اب بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں گے جو آپ کو بتا دیے گئے۔ وہ آداب کیا ہیں کہ آپ خلوت میں نہیں بیٹھیں گے، آپ حفظ فروج کا اہتمام رکھیں گے، آپ بدنظری کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور آپ پوری کوشش کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قلب پر مرتسم رہیں. ان کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا، کسی سے بات کرنا، حالات جاننے کی کوشش کرنا، موافقت کے ذرائع تلاش کرنا، یعنی اس سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان آداب کا لحاظ کر کے آپ کریں گے یہ کام. اب دیکھیے اس کے مقابل میں کیا ہے کہ نہیں یہ تو والدین فیصلہ کریں گے. یہ اسلام کا موقف نہیں ہے. اسلام میں عورتیں اپنا انتخاب خود کر سکتی ہیں، مرد اپنا انتخاب خود کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان میں سے کوئی پابندی نہیں. لیکن ان آداب کا لحاظ آپ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خلوت میں بیٹھیں گے، اب آپ کچھ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کیسی خاتون ہے یا کیسا مرد ہے بدکاری کے بھی کوئی ابتدائی مراحل طے کر لیں گے. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں وہ تو ممنوع رہیں گی. ان کے ادھر ادھر آپ کو رائے قائم کرنے، آپ کو ملنے، آپ کو بات کرنے، ہر ایک چیز کا حق حاصل ہے. لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو تصور بنا دیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا اطمینان ہو گیا تو آپ نے شادی کر لی، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو وہی معاشرے گوارا کر سکتے ہیں یا وہی نقطہ ہے نظر گوارا کر سکتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ بدکاری کوئی عیب نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ بدکاری یا میاں بیوی کے سوا کسی سے کوئی جنسی تعلق قائم کرنا یہ ممنوع ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک بڑا گناہ ہے، ایک بڑا جرم ہے، تو بعض پابندیاں مجھ سے پوچھے بغیر آپ لگا لیں گے اپنے اوپر. یعنی اس کے لیے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سے سوالات جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں صرف پہلی بات سے گریز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہ مسلمہ کی بات مان لی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں میاں بیوی کے رشتے میں بن جانے سے پہلے کوئی برا تعلق قائم کروں، تو آپ برے تعلق سے بھی بچیں گے، برے تعلق کی طرف جانے والے راستوں سے بھی بچیں گے، موضوع تہمت بننے سے بھی بچیں گے. کیسے بچیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یعنی معاشرے کو کچھ نہیں کرنا اس میں، یہ آپ ہیں جس کو نگران ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے، اس میں نہیں حرج کی بات، تو پھر بوائے فرینڈ کا نام دے لیں، گرل فرینڈ کا نام لے لیں، اس سے بھی کوئی اچھا نام اختیار کر لیں. آپ نے اصل میں اس بنیادی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بدکاری ایک بری چیز ہے اور عورتوں کی، مردوں کی عزت کو محفوظ ہونا چاہیے شادی سے پہلے. ٹھیک. ہم سب یہ تو بڑا ایکسٹریم صورت ہے جو یہاں ہمیں نظر آ جاتی ہے، بلکہ اب تو ہر جگہ ہی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی 50-100 سال پیچھے چلے جائیں، وہ جو ایک رسمی معاشقے، محبت کا تعلق، ایک الفت کا رشتہ پیدا ہوا کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ ڈھلے گا آگے نکاح میں جا کر کوئی 2-4 سال بعد. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کوئی خط لکھ لیا، کبھی کوئی مطلب مل لیے، کوئی سلام دعا کر لی، تو مطلب وہ سارا جذبہ مذہب کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا. صرف شادی مذہب کو اس جذبے سے کیا تعلق ہے؟ مذہب تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو فطری جذبات پیدا ہو جائیں گے، اس کا کہیں اظہار بھی ہو جائے گا، خاندان میں بھی ہو جائے گا، میل جول میں بھی ہو جائے گا، ایک جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا. اس فطری اظہار کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دی. یعنی محبت ایک فطری جذبہ ہے، پسندیدگی مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ جو کشش ہے یہ بھی اسی کی رکھی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار بھی مرد و عورت ہی کو دیا گیا ہے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اصل میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا گیا ہے اس کی طرف بڑھنے والے راستے بند کر دیجیے. ٹھیک. اور یہ آپ کو بند کرنے ہیں. یعنی یہاں کوئی ریاست نہیں مداخلت کرے گی. ریاست کی مداخلت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے، ورنہ نصیحت ہی کی جائے گی، توجہ ہی دلائی جائے گی. ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں، اعزاء اقربا بھی یہی کرتے ہیں، ممبر پر کھڑا ہوا عالم بھی یہی کرتا ہے، حکمران کھڑا ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا. نصیحت، تلقین کس چیز کی؟ کہ آپ نے بدکاری کی طرف نہیں جانا. ٹھیک. اس سے پہلے جو کچھ ہے، یعنی اس سے پہلے جذبات پیدا ہو گئے، پسندیدگی کا اظہار کر دیا، ماں باپ سے کہہ دیا، خود خاتون سے کہہ دیا، خاتون نے مرد سے کہہ دیا. عربوں کی روایات میں یہ عام چیزیں ہیں. کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ممانعت کا کوئی آپ کو ہدف دیا گیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کہیں بدکاری کی طرف بڑھنے والا کوئی کام نہ کر بیٹھیے گا. اب سر یہی شدت ہے جو دونوں طرف پیدا ہوتی ہے. وہ جو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہ بھی یہی فطری بات کا بیان ہے کہ رسول کو بھی یہ ہو سکتا ہے. کسی انسان کو آپ روک ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو فطرت کے حسن کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لوں. اس آیت کا ترجمہ بھی کر دیجیے گا کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی جب آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اس دائرے سے باہر شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے،
یہ پابندیاں ہم پر نہیں تھیں جی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد لگا دی گئیں. ٹھیک. تو اس میں یہ کہا گیا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے. تو ظاہر ہے کہ پرکشش لگ جانا، کسی عورت کا پسند آ جانا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کو اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ انسان کی جگہ کو روبوٹ بنا کے لائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خاندان میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاں آپ کی اعزہ خواتین ہوتی ہیں، اقربا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے معاملے میں جذبات کا پیدا ہو جانا بڑی فطری بات ہے. اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، یہ اظہار بسا اوقات براہ راست بھی ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس راستے کی طرف نہ بڑھیں. اور اس میں طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ یہ نہیں کہ ایک فقیر صاحب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ کو ایک فہرست تھما دیں کہ یہ کام نہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ دیکھیے آپ شادی کے لیے انتخاب بھی کریں، آپ لوگوں سے ملیں بھی، آپ کے کوئی باہمی تعلقات روابط اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے اندر آپ اپنی بھرپور زندگی گزاریں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. صرف یہ نہیں کہ بدکاری نہیں کرنی، بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. تو ظاہر ہے کہ نہیں بڑھنا کو جب آپ اپنے رب کا حکم سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر وہ پابندیاں خود لگا لیں گے جو اصل میں ایک بندہ مومن کو لگانی چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے کہ اس تصور کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان ہدایات کو کوئی عورت عمل کر رہی ہے تو پھر ہمارے ہاں ماڈلنگ، ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں خواتین کا آنا، ڈانس کرنا، ایکٹنگ کرتے ہوئے کسی کی گرل فرینڈ بننا، بیوی بننا، اس میں تیار ہونا، ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو جو رول کے تقاضے ہیں ان کو عمل کرنا، پھر تو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتے نا. یہ آپ نے اس دور میں دیکھا ہے، اس 21ویں صدی میں ملیشیا میں ہم رہے ہیں جی، وہاں یہ سارے کام خواتین کرتی ہیں اور ان تمام آداب کا لحاظ کر رکھ کے کرتی ہیں. یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ اشتہاروں پر ماڈل خواتین بھی ہوتی ہیں، اسکارف پہنا ہوا پھر بھی اسکارف پہنا جی یعنی ان کی ایک معاشرت ہے نا. جی. اچھا اسی طرح ایران نے بہترین فلمیں بنائی ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان آداب کا لحاظ رکھیے. یعنی مذہب کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز پر قدغن لگائے. آپ زندگی کے معاملات اور معمولات انجام دیں جائیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہیے اور بدکاری کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دنیا ہے اس میں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عام طور پر بدکاری ایک شائع و زائع چیز بن جاتی ہے. جی جی. تو اس پہ لوگوں کو مطلب بھی کرنا چاہیے. یہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ بچا کے رکھیے. کسی کام سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. روکنا جس چیز سے ہے وہ بتائیے ان کو اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ آپ کو دو چیزوں کو اپنے ہاں پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ اس بڑے گناہ کی طرف کہیں نہ بڑھ جائیں اور دوسرے یہ کہ اپنے اوپر کوئی تہمت نہ لگوا بیٹھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اگر آپ کی سوسائٹی بدکاری کے معاملے میں حساس ہے اور آپ کے اندر مذہبی احساس بھی پیدا ہو گیا ہے تو میرے نزدیک باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. یہ جو ہم اوپر سے کوئی چیز لادنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اصل بات نہیں بتائی جا رہی. ایک خاتون کو پورا اطمینان نہیں ہے اس بات پہ اوپر کہ بدکاری کو ممنوع چیز ہے. ایک مرد کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، باقی چیزوں میں کیا کر لیں گے. ٹھیک ٹھیک. یہ احساس دلائیے، وہ خود اپنے پیشوں میں اس کا لحاظ بھی کریں گے اور یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے مثلا ہم نے حفظ فروج پر بات کی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ لازمی لباس ہے، تو اس لازمی لباس کو تو پہننا ہی پڑے گا. اچھا مستحبات کے معاملے میں آپ کچھ مستثنیات میں جا سکتے ہیں. کھیل کود میں جن لوگوں کو شامل ہونا ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیکھ لیجئے آپ اپنے معاشرے میں ہم نے بیان کیا نا کہ مردوں کا سطر کیا ہے، لازمی کیا ہے. کبڈی میں تو وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا کبڈی میں اور آپ یہ جو پہلوان ہیں ان کے یہاں ملحوظ رکھتے رہے؟ یہ جو اکھاڑے آپ کے یہاں بنے ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے بھی ان میں اس کو ملحوظ رکھا جاتا تھا. تو ایسی مستثنیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں صرف توجہ دلا کے جانا چاہیے. جی ہم صاحب بڑی اچھی آپ نے مثال دی ملیشیا کی. اور ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کچھ کاموں کا ایسا تقاضا ہے کہ آپ لباس پہ کمپرومائز، مثلا سوئمنگ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ملیشیا ہی نے دنیا میں آگے بڑھ کر برکنی جو ہے اس کو ایجاد کیا کہ آپ سوئمنگ میں بھی سر کو کور کر کے بنیادی اعضاء کو ڈھانپ سکتے ہیں. تو ایک مسلمان معاشرت کو اگر اصل حکم کو سامنے رکھیں تو کوئی نہ کوئی رستے نکل آئیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ
اس کے لیے قانون سازی ایک فقیہ کو بٹھا کر نہ کروائیں، بلکہ علماء کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ لوگوں کو ان مقاصد پر قائل کریں۔ یعنی دین میں جس چیز سے روکا گیا ہے جی وہ چیز راسخ ہونی چاہیے، اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے، وہ شعور پیدا ہو جائے گا، باقی چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں۔ یعنی میں بہت سے کام ہیں جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں جی لیکن نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے معمولات اور ہیں، میری ترجیحات اور ہیں۔ تو انسان جس وقت اپنے اہداف متعین کر لیتا ہے تو وہ اتنا نااہل نہیں ہے۔ عورتیں مرد وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام اگر فی الواقع اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں اس کے راستے بند کرنے ہیں۔ یہ راستے کیسے بند کرنے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے نہیں کرتے، یہ خود انسان کا ضمیر کرتا ہے۔ ٹھیک اور اسی چیز کی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ یہ کر دیں، اس کے بعد ہر جگہ خوردہ گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک لوگ اداکاری بھی کریں گے، لوگ گانے بھی گائیں گے، لوگ اور اس طرح کے معاملات بھی کریں گے، وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ محسوس کریں کہ ہم کسی برے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں بدکاری برا راستہ ہے، یہ بات ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے۔ اور جو آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں ان آداب کی خلاف ورزی کسی مسلمان مرد یا عورت کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف دو باتیں کہنی ہیں، وہی جو سورہ نور جہاں سے شروع ہوئی کہ بدکاری اور بدکاری کی تہمت سے بچو، یہ بنیادی بات۔ اس کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے آداب یہ ہیں، ان کا لحاظ کرو۔ ٹھیک اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ میرے نزدیک یہ حدود سے تجاوز ہے، علماء کی طرف سے بھی، فقہاء کی طرف سے بھی، دانشوروں کی طرف سے بھی۔ باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہم سب آخری دو سوالات ہیں مختصر، پھر امید ہے کہ یہ پردے کا موضوع شاید آج مکمل ہو جائے۔ ایک بات آپ کے توجہ دلانے سے ذہن میں آئی، ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا مشہور سیریز ہے، ترکیوں نے بنائی ہے، ترکوں نے بنائی ہے، ارطغرل کے نام سے۔ تو اس میں انہوں نے ڈرامے کے اندر وہ تمام پہلو ملحوظ رکھے کیونکہ سچویشن کا تقاضا ایسا ہے، ایک بڑے خلیفہ کی بیگم ہے، لیکن جب اس خاتون نے اپنی عملی زندگی میں کوئی انحراف کیا تو انہیں لوگوں نے، پبلک نے جو مسلمان تھے، ان میں شعور تھا، اس کو توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایک مثال بنتی ہے۔ دیکھیے ہر معاشرے کے اندر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، یعنی آپ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، صحافی کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے، ایسے ہی اداکار کی حیثیت سے جب معاشرے کے سامنے آئیں گے تو معاشرہ اپنے احساسات کا اظہار کرے گا۔ یہ چیزیں بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر سے لوگ راستہ نکالتے ہیں، لیکن جس وقت ہم دین پر گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی جزیات میں جا کے ہر چیز پر حرمت کا فتویٰ لگانا نہیں چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے، وہ بتا دینی چاہیے۔ یہ اہداف ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے ہر حال میں۔ جن چیزوں میں سد ذریعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آداب بتا دیے یا کوئی چیز مستثنا کر دی، اس کو واضح کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ ٹھیک اس میں انحرافات بھی ہوں گے، اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو احتیاط میں حد سے بڑھ جائیں گے، بس ان کو توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ہم سب آخری دو سوالات پہ انشاءاللہ خاتمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اطلاقی سوال ہے، ہمارے ہاں اب بالوں پہ بھی تزئین کی جاتی ہے، تاج پہنا جاتا ہے، کوئی اس کو خاص گھنٹوں، بلکہ چہرے سے زیادہ بالوں پہ محنت ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان خاتون غیر محرم کے سامنے بالوں پہ تزئین کی ہوئی ہو تو ہاتھ پیر چہرے کے استثناء میں چہرے کے متصل بال بھی شامل ہیں یا بال اس کو ڈھانپنے چاہیے؟ میرا رجحان تو وہی ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تزئین کی ہوئی ہے، دیکھیے بال فطری طور پر میں بھی درست کرتا ہوں، آپ بھی درست کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ بالوں کا درست کرنا یہ اور چیز ہے، اور کوئی زیور ان کے اوپر پہننا، کوئی پھول لگانا یا اس طریقے سے کوئی تزئین کرنا وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو تزئین کے بارے میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کے اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ اگر تزئین نہیں کی ہوئی تو میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ پھر اوپر کی دونوں باتیں ہیں، یعنی غض بصر سے کام لیں، حفظ فروج سے کام لیں۔ ٹھیک۔ یہ زینت کے بعد سے متعلق احکام ہیں جن پر ہم نے آخر میں سورہ نور کو سمجھتے ہوئے گفتگو کی تھی۔ تو میرے نزدیک یہی ہے، تاہم اس پہ کوئی شخص بحث بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمومی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے تو اس میں بعض ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت بحث کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں جس کا جو رجحان بن جائے اس کو اختیار کر لیں۔ ٹھیک۔ اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنا رجحان آپ پر لازماً ٹھونس دوں؟ یا آپ یہ بتائیں کہ کون سا ہیئر اسٹائل اس کو کور ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میرا کام نہیں ہے۔
ہمیں یہ چیز یعنی مسلمان عورتوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر اپنے دین سے محبت پیدا کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے احکام بتا دینے چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں ان پر کوئی حکم خود لگانے کی بجائے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ حکم کی روح کو سامنے رکھ کر خود اپنی تہذیب کریں، خود اپنا تزکیہ کریں، خود اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور اس میں یہ خردہ گیری کا طریقہ ترک کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سب علماء کا یہ آپ کے ایک اطلاقی نقطہ نظر پہ اعتراض سامنے آیا کہ دین کے اس مجموعی فریم کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ نے جس چیز پر ہمیشہ عمل کیا، اس معاملے میں آپ نے ایک مختلف رائے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. میں کچھ روایتیں مختصراً پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم 1866 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے عہد لیتے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے بیعت لے لیتے تھے ان سے. اسی طرح یہ امیمہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے مصافحہ کیا ہو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ قول ہے کہ انا لا اصافح النساء. تو سوال یہ ہے علماء کا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا رسمی مصافحہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے. تو جو مذہب کا پورا مزاج، رسول اللہ کا پورا اسوہ، اس سب کے برخلاف اس معاملے میں کیوں رائے؟ کیا تعبیر ہے؟ مذہب کا پورا مزاج وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ مصافحہ نہ کیا کرو؟ نہیں ملی آپ کو روایت اس طرح کی؟ نہیں، تلقین تو نہیں، خود کہا میں نہیں کرتا، تو خود جب نہیں کیا تو پھر تو اس سے بڑی تلقین کیا ہوگی؟ نہیں، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کوئی بات کہیں گے، مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں یہ کہوں کہ دیکھیے میں اس طرح کی شاعری نہیں سنتا، اس سے آپ ساری دنیا کے لیے ممانعت اخذ کر لیں گے. دیکھا جائے گا کہ آپ نے اگر اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو کیا کسی اصول کو بیان کیا ہے، کسی قاعدے کو بیان کیا ہے، یا اپنی کسی مشکل کو واضح فرمایا ہے. ہم دیکھ چکے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئیں، ان کے ساتھ نکاح ممنوع کر دیا گیا. آپ کے لیے خصوصی احکام، یہ خواتین ہیں، ان سے آپ نکاح کریں، ان سے نکاح کر لینے کے بعد انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ دوسری خواتین بھی نہیں لا سکتے. تو یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی مصافحے سے کہیں نہیں روکا، یعنی پورا ذخیرہ دین کا اس سے خالی ہے. اب میں پھر واضح کر دوں، جس وقت آپ کسی برے خیال کے مطابق کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اس سے قرآن روک چکا. یعنی ہاتھ لگانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بیٹھنے سے کی بھی کبھی منع کر دیا ہم نے. یہ سمجھ لیجئے اس بات کو بڑی اچھی طرح. یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے، اس کو حضور نے واضح کیا کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں. یہ وہ کون سی آنکھیں ہیں اور کون سے ہاتھ ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہوتا ہے. تو اس کا کوئی جواز نہیں. یعنی آدمی کو اپنی آنکھوں پر بھی پیرا بٹھانا چاہیے، ہاتھوں پر بھی پیرا بٹھانا چاہیے. رسمی مصافحے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ملتے ہیں تو مختلف تہذیبوں میں مختلف روایات ہیں. عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بوسہ لیتے ہیں دائیں بائیں. جی ہاں. بہت سی جگہوں کے اوپر ذرا سا قریب کر کے آپ حد کرنا کہتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. یہ رسمی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے کسی رسمی چیز سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. مختلف تہذیبوں میں یہ رہے گا. آپ نے اپنے بارے میں احتیاط کی. کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیعت کرتے وقت عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیں گے تو یہ محض رسمی مصافحہ نہیں ہوگا. ایک لمبے عرصے تک، یعنی چند منٹ تک آپ ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے رکھیں گے. کل کو کوئی عورت تہمت لگا دے. آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ احزاب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح ہدف بنایا گیا ہے. تو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک لیڈر اور سب سے بڑھ کر خدا کا پیغمبر، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے. اس میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جو ہم اپنے اوپر عائد کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ اساتذہ اپنی شاگردوں سے شادیاں نہ رچایا کریں. بھائی کوئی گناہ کی بات تھی؟ ممنوع تھا؟ نہیں. کوئی استاد اگر اپنی شاگرد سے شادی کر لے حرام تھا؟ یہ نہیں. در حقیقت اس سے وہ اعتماد مجروح ہوتا ہے جو بچیاں بھیجی جاتی ہیں، اور عام طور پر اس اعتماد کے ساتھ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک باپ کی سی شفقت ملے گی. تو یہ چیز پیغمبر کو بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہے. تو آپ نے بالکل درست کیا یہ بات جو کہی، انا لا اصافح النساء. اس طریقے سے گویا اپنے آپ کو ہر تہمت سے بچائے رکھا. ٹھیک. اور یہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ غام صاحب کے مطلب کہنے سے مراد یہ ہے، چونکہ ایک حساس مسئلہ ہے مسلمان خواتین کے ہاں، آپ کی کہنے سے مراد یہ ہے کہ رسمی مصافحے کا مطلب ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں ملکہ الزبتھ سے کوئی ملنے گیا تو آپ نے ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ ملا لیا. وزیر اعظم سے ملتی ہیں خواتین
اور یہ کہ کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا، اس میں دونوں میں اس کو آپ بھی ممنوع کرا دیں. میں نے تو عرض کیا ہے جی کہ وہ جو ہاتھ میں لانا ہے اس پر تو حضور نے فرمایا کہ وہ بدکاری ہے، اس کو میں کیسے جائز کروں گا؟ یہ رسمی چیزیں ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں لا لیا اس طرح سے. اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا دل بھی جانتا ہے، آپ کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی رسمی چیزوں کو دین نے نہیں روکا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، اور خاص طور پر بیعت کرتے وقت، وہ محض مصافحہ ہی نہیں رہتا، اس میں آپ کچھ منٹوں تک ہاتھ میں ہاتھ لیے رہتے ہیں. تو یہ چیز بہت تہمتوں کا باعث بن سکتی تھی. کوئی منافق خاتون ہی اس میں ہنگامہ برپا کر دیتی، پھر کیا ہوتا؟ تو آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی اور یہ بالکل درست لگائی. ایسا ہی کرنا چاہیے تھا آپ کو. اس کے نتیجے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہر طرح کی تہمتوں سے بالا کر رہا، اور الحمدللہ یہی چیز ہے جو مطلوب بھی تھی. آپ نے دیکھا ہے سورہ احزاب میں کیا صورت پیدا کر دی. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا چیز کر ڈالی گئی. وہ منافقین جو شب و روز انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا کے پیغمبر کے ہاں کوئی رکھنا ہم تلاش کریں، ان کے لیے تو یہ بہترین موقع بن جاتا. اس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا، اور اس میں سارا زور ہے انا پر. انا لا اسافر، میں نہیں کرتا، میں نہیں یہ کرتا. اگر آپ نے روکنا ہوتا تو آپ سب کو کہتے کہ لا تسافر النساء، عورتوں سے مسافہ نہ کیا کرو. جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ خلوت میں نہ بیٹھا کرو، جب یہ بتا رہے ہیں کہ زیوروں کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ اختیار کیا کرو، تو یہ بتانے میں کیا معنی تھا؟ سمجھ گئے. رسمی چیزیں بالکل الگ ہیں، لیکن اگر خرابی ہو، ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کی استاد کوئی خاتون ہے یا استاد کوئی مرد ہے اور کوئی خاتون اس سے پڑھ رہی ہے، یہ دیکھنا، بات کرنا بالکل اور ہے، اور وہ بدنظری بالکل اور چیز ہے. تو جس طرح بدنظری ممنوع ہے، اسی طرح وہ لمس بھی ممنوع ہے، جس کا نتیجہ بدکاری کے جذبات کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. وہ بالکل ممنوع ہے. یہ رسمی چیزیں ہیں، اور میرے نزدیک اس سے بالکل نہیں روکا گیا. دین کا پورا ذخیرہ اس سے خالی ہے. ایک ضمنی چیز کی وضاحت کر دیجیے گا ہم سے. جب مسلمان خاتون مغربی ممالک میں آتی ہے، کوئی کلیگ ہے اس کا، یہ کوئی جاننے والا ہے، اس طریقے سے ہاتھ میں لانا تو سمجھ میں آتا ہے رسمی، لیکن یہ جو گلے ملنا ہے یا سہمی طور پہ حق کرنا ہے یا گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے نا کہ چونکہ شرمگاہ کو چھپانا بھی ہے، اس کو کسی سے ٹچ بھی نہ ہو، تو اس میں تو ایک طریقے سے اتصال ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں، تو اس سے تو ہم روکیں گے نا. دیکھیے، جو آپ کے ہاں اچھی روایات ہیں ان کو آپ قائم رکھیں، لیکن اگر فرض کر دیجئے کسی جگہ آپ گئے ہیں، آپ کے مخاطب کو یہ پتہ نہیں ہے، ایک رسمی سا معاملہ ہو گیا ہے، تو بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ جب آپ کی تہذیب سے، آپ کے معاملات سے لوگ واقف ہوں گے تو وہ خود ہی فاصلہ قائم کر لیتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ آپ وہ فاصلہ قائم کریں، لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں. احتیاط کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں ہے. جب ان میں برے راستے کی طرف قدم بڑھتا ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور پھر آپ کو بہرحال یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ آپ کہیں ماخوذ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم سب، ہم نے گزشتہ 10 نشستوں میں پردے کے متعلق جو آپ کے مذہبی افکار پہ تنقید کی جاتی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا. بہت تفصیل سے، کم و بیش 10 گھنٹے میں آپ نے اپنا نقطہ نظر، علماء کا جو اس پر مخالف استدلال ہے، اس استدلال کے جواب میں جو ان کا استدلال ہے، مختلف فقہی سوالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا کیا معاملہ تھا، تاریخی ذخیرہ، ان تمام چیزوں کو دیکھا. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ وہی اعتراض ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھوں، اور اس 10 گھنٹے کی روشنی میں کسی ایک عام سننے والے کو آپ اپنی رائے بیان کر دیں. غام صاحب، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں مغربی فکر سے متاثر بعض مذہبی علماء عورت کے پردے کے معاملے میں حساس نہیں ہیں، اور آپ عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ جیسے جواب میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں بہت سے قدامت پرست لوگ جو اپنی روایات کے اسیر ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو بھی کھلی آنکھوں سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو پسند آئے گی میری یہ بات؟ ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اصل استدلال پر گفتگو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم غامدی صاحب کے ساتھ ان 23 اعتراضات پر گفتگو کر رہے ہیں جو بالعموم مذہبی حلقوں کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں. داڑھی اور پردے کے موضوع پر ان 12 اقساط میں ہم نے بات کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم فطرت کے موضوع پر غامدی صاحب کے سامنے مذہبی علماء کا استدلال رکھیں گے، ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اس پر کیا جوابی اعتراضات ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ
جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ 23 اعتراضات پورے نہ ہو جائیں۔ ہم سب اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔